بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد ومن، اور انہی میں سے یعنی حروف جر میں سے من ہے، وہی علی ابتداء الغایتی، اور وہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے۔ غایت بمعنی مسافت کے، مسافت کی ابتدا کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی فعل کی ابتدا کو کہ فعل کب کہاں سے شروع ہوا اس کی ابتدا کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں کوفہ سے بصرہ تک، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا، تو گویا سیر کی اور چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو بتانے کے لیے من لائیں گے۔ گویا من کا جو مدخول ہوگا وہی مبتدا بھی ہوگا، یعنی جہاں سے اس کام کی ابتدا ہوئی ہے اس کو بتانے کے لیے من لاتے ہیں۔ ومن، واو مستانفہ، منہا یہ محذوف مان لیں گے، یا احدھا اس طرح کا کوئی لفظ محذوف مان لیں گے۔ منہا کو مانتے ہیں، منہا من حرف جر، ہا مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اور مستانفہ، ہی ضمیر مبتدا، لام حرف جر، ابتدا مصدر مضاف، الغایہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مصنف نے غایت کے بعد فی الزمان یا فی المکان اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، جبکہ بعض نسخوں میں فی المکان کا لفظ موجود ہے۔ چنانچہ من کا جو استعمال ہوتا ہے ابتدائی غایت فی الزمان اور فی المکان دونوں کے لیے ہوتا ہے، البتہ زمان کے لیے بہت کم ہوتا ہے اور زمان کے علاوہ کے لیے اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے۔ نحو مضاف، سرت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، من حرف جر، البصرہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول سرت فعل کے، الی حرف جر، الکوفہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی سرت فعل کے، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ وللتبعیض، من تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعضیت پر دلالت کرنے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ من کے مدخول کا بعض ہی فرد مراد ہے، کل کا کل فرد مراد نہیں ہے۔ چنانچہ مصنف نے آگے من الدراہم کی تفسیر بعض الدراہم سے کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ تبعیض کے لیے ہونے کا مطلب ہے کہ من کے مدخول کا بعض ہی فرد مراد ہے۔ واو مستانفہ، ہی ضمیر مبتدا محذوف جو لوٹے گی من کی طرف۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حروف سب کے سب مؤنث سماعی ہیں، اس لیے ان حروف کی طرف لوٹنے والی ضمیر بھی مؤنثی ہوتی ہے۔ چنانچہ من کے بعد وہیہ، یہ ہیہ ضمیر بھی لوٹتی ہے من کی طرف، چونکہ حروف جو ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر من کے بعد جو للالصاقی، للاستطعافی وغیرہ وغیرہ ہر جگہ کائنۃ مؤنث محذوف مانتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ضمیر چونکہ مؤنث ہے مبتدا تو خبر بھی مؤنث ہے، اس لیے ہر جگہ مؤنث مانتے ہیں۔ تو ہی ضمیر مبتدا محذوف، لام حرف جر، التبعیض مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، اخذت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، من حرف جر، الدراہم مجرور، جار مجرور سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، بعض الدراہم، بعض مضاف، الدراہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفسر یا تفسیر، پھر مفسر سے مل کر متعلق ہو جائے گا اخذت فعل کے، اخذت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وللتبیین، اور من تبیین کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ من بیان جنس کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ من کا ما قبل عام طور پر عام لفظ ہوتا ہے اور ما بعد اس کا ایک خاص فرد ہوتا ہے۔ جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو گندگی ایک عام ہے، گندگی کی ایک قسم ہے اوثان، بت، تو من کا ما قبل الرجس یہ ایک عام ہے اور ما بعد اوثان اسی کا ایک فرد ہے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ من کا ما قبل ایک عام ہوتا ہے جو بہت سے افراد کو شامل ہوتا ہے، اور من بیانیہ لا کر کے
اس خاص فرد کو جو مقصود ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی ما قبل ہی فرد ہوتا ہے اور ما بعد جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ ہیا ضمیر مبتدا محذوف، لام حرف جر، التبیین مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان۔ نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہا ضمیر ذو الحال، تعالی حال، تعالی فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قول۔ فصیحیہ، فا فصیحیہ اس فا کو کہتے ہیں جو شرط کے محذوف ہونے پر دلالت کرے، یعنی اذا کان کذالک فاجتنبوا الرجس، یہاں پر چونکہ صرف جزا مذکور ہے، شرط مذکور نہیں ہے، وہ قرآن کریم میں جہاں آیت ملے گی وہاں پر اس کی شرط ہوگی، اس لیے یہاں پر ہم صرف جتنے الفاظ یہاں پر مذکور ہے اسی کی ترکیب کہتے ہیں۔ فا کو فصیحیہ کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ اجتنبوا فعل، الرجس ذو الحال، من الاوثان، من حرف جر، الاوثان مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مفسر۔ شروع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ معرفہ کے بعد عام طور پر اگر جار مجرور واقع ہو تو ذو الحال حال کی ترکیب کرتے ہیں، اسی ضابطے کے تحت یہاں پر ہم یہ ترکیب کریں گے۔ تو ذو الحال حال سے مل کر مفسر، یہ حرف تفسیر، الرجس موصوف، الذی اسم موصول، ہوا مبتدا، الاوثان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مفسر یا تفسیر، پھر مفسر مفسر سے مل کر مفعول بھی، اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ زیادتی اور من کبھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے، اور زائد ہونے کا کیا مطلب ہے بتایا جا چکا ہے پیچھے کہ اس کے بغیر اصل معنی اور مفہوم ادا ہو جائے، البتہ اس کے لانے سے کلام کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر جو ذنوب کے سے پہلے من داخل ہے وہ من زائدہ ہے۔ واو مستانفہ، ہی مبتدا محذوف، لام حرف جر، الزیادتی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، قوله تعالی، قول مصدر مضاف، ہا ضمیر ذو الحال، تعالی فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قول۔ یغفر لکم، یغفر مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم ہے چونکہ جواب امر واقع ہے، قرآن میں آپ دیکھیں گے تو یہ جواب امر ہے، جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ بہرحال یغفر فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، لکم لام حرف جر، کم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول یغفر کے، من حرف جر، حرف جر، ذنوبکم بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی، یغفر کے، یغفر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔